السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ ویورس، آج کی ویڈیو محرم الحرام کے بارے میں ہے کہ محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے اور اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی کیا فضیلت ہے، اور یہ روزہ کب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا رکھنا اور کیوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ خاص طور پر عاشوراء کے روزے کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عاشوراء سے مراد 10 محرم الحرام ہیں۔ تو اس مہینے میں نفلی روزے خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے مہینوں میں بھی روزے کا ثواب ہے، لیکن محرم کے مہینے میں زیادہ فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور پھر محرم کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن عاشوراء کا دن ہے، 10 محرم الحرام کا دن۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ میں یہودی وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان یہودیوں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل اور اس کے لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمائی تو اس لیے ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ آپ ان سے زیادہ قریب تو ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہودیوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ رکھا ہے، اور لہٰذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا، اور صحابہ کو بھی تلقین عطا فرمائی، اور فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عاشوراء کا روزہ فرض کر دیا مسلمانوں کے ذمہ۔ اس وقت چونکہ رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو رمضان کی فرضیت سے پہلے سب مسلمان فرض کے طور پر یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یوم عاشوراء کی جو فرضیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی، اور فرمایا کہ کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کا جو مرتبہ درجہ تھا اس روزے کا وہ مستحب ہو گیا، فرضیت سے ختم ہو کر مستحب ہو گیا۔ تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنا شروع فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہودی اس وجہ سے رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم رکھیں، ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ تو پھر یہ فرض ہو گیا، اور پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر یہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔
تو اس طرح اس روزے کی فضیلت جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں کچھ یہ فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ اگر رکھو تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھ لو، یعنی ایک اور روزہ ملاؤ، 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر مسلمان بھی صرف عاشوراء کا روزہ رکھیں گے تو اس سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی، اور اس مشابہت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن اس کا شمار۔ تو یہ حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں جو مشابہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تلقین فرمائی وہ بری چیز میں نہیں تھی۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب نیک کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مشابہت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے تو ایسے کام جو برے ہیں تو ان میں تو بچنا زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات جو روایتوں میں ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن اس بات کو برکت کا سبب قرار دیا کہ اس دن آدمی اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت سے کام لے۔ یہ بھی ایک نبی کی فضیلت ہے اس دن کی کہ جو انسان 10 محرم الحرام کو اپنے گھر میں کھانے کی وسعت کرے گا، یعنی عام روٹین میں جو کھانا بنتا ہے اس سے زیادہ بنائے گا، تو حدیث مبارکہ میں ہے اس بارے میں کہ عام دنوں سے زیادہ کچھ کھانے کی فراوانی جو شخص کرے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے سارا سال۔ تو یہ حدیث، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، کمزور ہے سند کے اعتبار سے، لیکن چونکہ شروع سے اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہ بات اس پر یعنی معززین نے اس بات کو قابل قبول قرار دیا ہے، تو اس لیے اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لہٰذا بہت ضروری سمجھنا اس کو یا لازمی ہی قرار دے دینا کہ ضرور ہی 10 محرم الحرام کو کچھ بنائے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے اور اس سے دین میں غلو ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو لازم و ملزوم نہیں کرنا، بلکہ چونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی وجہ سے سارا سال رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں کہ محرم کی خاص نیاز تقسیم کی جاتی ہے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ ایک اور بات جو جاننا بہت ضروری ہے کہ لوگ عاشوراء کی عظمت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت المناک واقعہ ہے، لیکن عاشوراء کی جو حرمت اور اس کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ تو یہ بہت اہم بات تھی جو لوگوں کو نہیں معلوم، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ محرم الحرام کے بہت سے واقعات ہیں جو محرم الحرام میں رونما ہوئے کہ اس مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نمبر 2، 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ نمبر 3، 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون سے نجات ملی۔ نمبر 4، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے۔ نمبر 5، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔
تو یہ محرم الحرام کا مہینہ بہت فضیلتوں والا ہے، اس میں بہت سے نیک اعمال کرنے چاہیے اور اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا، تاکہ ہم یہودیوں سے مشابہت سے بچ سکیں۔ امید ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔